میری مخالفت اس لیے نہیں تھی کہ حسین سے جنگ کرنا گناہ ہے، نہیں، میں تو حسین کو جانتی ہی نہیں تھی اور اب بھی آپ لوگوں کی طرح انہیں نہیں پہچانتی۔ جس دن خولی حسین کے کٹے ہوئے سر کو لے کر آیا اور جب میری نظر حسین کی آنکھوں پر پڑی تو میرا بدن کانپ گیا، لگتا تھا کہ جیسے وہ زندہ ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا جلوہ تھا کہ جیسے موت ان کے لیے کتنی حقیر شے ہے۔ جس دن خولی جنگ سے لوٹا اس کے کندھوں پر ایک تھیلی تھی، مجھے ایسے بلانے لگا کہ میں سمجھی کہ اس کی تھیلی سونے کی بیش قیمت گلوبند کڑوں اور چوڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہورا، کہاں ہو ہورا؟ تم آ گئے خولی؟ بھرے ہاتھوں کے ساتھ آیا ہوں، یاقوت اور موتیوں کے ساتھ آیا ہوں، تمہاری گردن میں اتنی اشرفیاں پہناؤں کہ تم اپنا سر جھکا لو۔ کہو نا خولی جان۔ خولی میری جان۔ ہائے، کیا پھول گرتے ہیں تمہارے ہونٹوں سے، خولی کا نام تمہاری زبان پر اچھا لگتا ہے، پھر سے میرا نام لو نا، کہو نا۔ خولی خولی، بس اب کافی ہے۔ ایک ایسا مالی غنیمت لایا ہوں کہ تم لوگوں کے شامی بادشاہ کے ایک خزانے کے برابر ہے۔ اب وہ دن گئے جب ہم بے انتہا دولت کی حسرت میں کڑتے رہتے تھے۔ اب اگر ہم ساری زندگی بھی جوا کھیلتے رہیں اور ہارتے رہیں، پھر بھی ہماری ہی جیت ہوگی۔ جو سر اس تندور میں ہے اس کے وزن کے برابر مجھے سونا دیا جائے گا۔ بس اس سر کو مجھے ابن زیاد اور یزید کے حوالے کرنے کی دیر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے انعام سے ہم کوفے میں ایک بہت بڑا جوئے کا اڈا بنا سکتے ہیں، ایسا جوئے کا اڈا جس کے مقابلے میں شام کا وہ جوئے کا اڈا چھوٹا نظر آئے۔ آؤ دیکھو کیسا بڑا سر ہے۔ یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے؟ یہ اسی شخص کا سر ہے جس نے بڑی مدت سے تمہارے شامی بادشاہ یزید پر اس کا کھانا پینا اور سونا حرام کر رکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی رونق ہے۔ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ نہیں، تم نے اپنے خولی کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے، میں نے صرف جنگ کا نظارہ کیا ہے۔ سر ان لوگوں نے کاٹا ہے جو عقل کی نعمت سے محروم تھے۔ میں چھپا ہوا تھا، جیسے ہی موقع ملا میں نے دوستوں سے سر کو چرایا اور بھاگ آیا۔ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہیں ہے؟ اوہو، تم تو احمق نہ تھی ہورا، یہ سر حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی، رسول خدا کا نواسا۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس منحوس عورت نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا ہے؟ حسین ابن علی نے خلیفہ کے خلاف قیام کیا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ کی بیعت شکنی ایک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ ہاں، اب چاہے وہ بیعت شکنی کرنے والا نواسہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا تھا، مگر وہ بھی زیر عذاب آیا۔ اوفو، یہ کیسا مرجھایا ہوا چہرہ بنا رکھا ہے تم نے؟ یہ تو کھیل مذاق ہے، عدالت نہیں ہے۔ اس کے جلاد بھی دو نادان عورتیں ہیں۔ تم کس لالچ میں اتنے سارے جھوٹ کر رہی ہو رقاصہ؟
तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खून हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं खूली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ? सारे क्या फर्क है सरे हुसैन और उनके जद रसूल खुदा के सर में कि उनके सर पर तंदूर की खाक डाली गई और सरे हुसैन को तंदूर की खाक पर फेंक दिया गया। ये कोई अदालत है या कोई मारेका? ये क्या तमाशा है? वो भी एक बेतुकी ज़ईफा के हिज़्यान के सहारे। अब्दुर्रहमान, हुक्म अदालत क्या है? मेरे मुताबिक खूली ने सरे हुसैन इब्न अली की जो तौहीन की है, ऐसा गुनाह किया है कि मैं उसके बदले में कोई शरई हद नहीं जानता। नमाज तर्क करने या रोजे के दिनों में बिला वजह खाना पीना, इन्हीं की मानिंद इसकी सजा भी परवरदिगार बरोज क़यामत खुद लेगा। मगर ये कि खूली सरे हुसैन की लालच में और हुसैन के अहले बैत को लूटने की नीयत से करबला गया था और शहदाए करबला में से 2 अफराद का कातिल भी है, तो कानून का फैसला इसका किसास है। बिन कामिल, इस मलून के जराइम को सरेआम लोगों को पढ़कर सुनाओ और इसका सर कलम कर दो। जी अमीर। तो फिर ये मस्खरेबाजी क्या थी जब तुम लोग अपने फैसले? खूली इब्ने यजीद अज़बही, फसाद बर्पा करने वाला, खुदा के खिलाफ जंग करने वाला, औलिया का जानी दुश्मन, उस्मान इब्ने अली और जाफर इब्ने अली का कातिल, बदश्त नैनवा और सरे फर्जंद रसूल खुदा का हामिल और सरे फर्जंद जहरा की तौहीन करने वाला
ابھی شریعت مقدس کے حکم کے تحت اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا اور اس کا خبیث بدن آگ میں جلا دیا جائے گا۔